بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خاتم النبین میڈیکل ہارٹ سینٹر زیر نگرانی مولانا نور محمد ہزاروی۔ پیشکش مولانا خرم شہزاد، مفتی جہانگیر حیدر۔ کیمرہ مین حیدر اقبال۔ ڈائریکٹر سمی گل۔ تعارف قادیانی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ۔ جو مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی دونوں محاذ پر تباہی کی طرف لے جانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے نئے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین اور علماء کرام روز اول سے ہی اس فتنے کے خلاف جافشانی سے کام کر رہے ہیں اور ہر محاذ پر اللہ کی نصرت ان کا مقدر ٹھہری ہے۔ علم کا میدان ہو یا عمل کا میدان، عاشقان رسول نے ہر محاذ پر اپنے دین اور مسلمانوں کے ایمان بچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ خاتم النبین ٹرسٹ لکڑ منڈی سرگودا کے امیر مولانا محمد اکرم طوفانی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، جن کی زندگی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے وقف ہے۔ میرا نام حافظ محمد اکرم اور لقب طوفانی کے نام سے مجھے پکارتے ہیں، حافظ محمد اکرم طوفانی۔ میں سن 1980 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جو ایک بین الاقوامی جماعت ہے جو پوری دنیا میں ختم نبوت کے محاذ پر کام کرتی ہے، ہیڈ کوارٹر ہمارا ملتان ہے۔ اس کی بنیاد حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1954 میں رکھی تھی۔ میری ڈیوٹی اس سلسلہ میں سرگودا میں یہاں میں سن 1980 میں مقرر ہوا۔ 1980 سے لے کر اب تک میں اس محاذ پہ یعنی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے عقائد کی جو ہے پختگی کرنا اور قادیانیت کے حوالے سے جو ان کے دجل اور فریب ہے ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری میں ہے۔ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت روز اول سے ہی اس فتنے کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ چاہے طباعت و اشاعت کا میدان ہو یا دیگر شعبہ ہائے زندگی، ہر میدان میں قادیانی فتنے کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے عاشقان رسول ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ علمی میدان میں ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد اس فتنے نے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے طاہر ہارٹ میڈیکل سینٹر ربوہ کا منصوبہ بنایا، جہاں مسلمانوں کے پیسے کے ساتھ ساتھ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا ایمان بھی لوٹا جاتا ہے۔ اس بات کا احساس اکابرین امت کو شدت سے تھا۔ قادیانیت نے علمی دنیا میں شکست کھانے کے بعد پیندرا بدلتے ہوئے، طریقہ واردات بدلتے ہوئے رفائی میدان کے اندر قدم رکھا اور مختلف رفائی ادارے انہوں نے بنائے، جن میں ایک بڑا ادارہ ان کا چناب نگر کے اندر طاہر ہارٹ سینٹر کے نام سے ہے۔ وہاں اس ادارے میں مسلمانوں کا ایمان بھی لوٹتے ہیں اور مسلمانوں سے رقمیں بھی لوٹتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ غریب مسلمان وہاں گئے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیوں نے اپنی جماعت کے اور اپنے مسلک کے مذہب کے باقاعدہ فارم ان سے فل کروائے اور یوں ان کو قادیانی بنایا۔ ضرورت تھی اس امر کی کہ اس میدان میں بھی ان کے خلاف قدم رکھا جاتا
اللہ رب العزت زندگی میں برکت نصیب فرمائے حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب، جنہوں نے ذوق بڑھاپے کے باوجود اس میدان کے اندر قدم رکھا اور خاتم النبیین اینڈ ہارٹ سینٹر کے نام سے یہاں پر باقاعدہ ہسپتال بنایا۔ چنانچہ نصرت الہی سے خاتم النبیین ٹرسٹ کی زیر نگرانی 9 کروڑ کی لاگت سے خاتم النبیین میڈیکل اینڈ ہارٹ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں سرگودا کی تاجر برادری نے فعال کردار ادا کیا۔ کرے گستاخ رسول ختم نبوت زندہ باد، جو بھی کرے گستاخ رسول ختم نبوت زندہ باد۔ قادیانیوں نے ایک اسپتال بنایا جس کا نام انہوں نے طاہر سرجیکل رکھا، اور اس میں وہ انجیوگرافی وغیرہ جو کارڈیالوجی کے حوالے سے جو چیزیں وہاں ضرورت تھی انہوں نے وہ میسر کی۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے سرگودے میں 150 اسپتال ہے، اور اس کے علاوہ بہت بڑا ایک اسپتال ہے جناب والی سول اسپتال، جس پہ تقریباً 80-90 کروڑ روپیہ خرچ کر کے حکومت نے اس کے اندر پتھر لگائے ہوئے ہیں اور اچھا بڑا اسپتال بنایا ہے۔ اس کے اندر بھی انجیوگرافی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بکھر ضلع ہے ساتھ، اس میں بھی نہیں ہے۔ میاں والی وہاں بھی نہیں ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان وہاں بھی نہیں ہے۔ جور آباد خوشاب انجیوگرافی کا انتظام وہاں بھی نہیں ہے۔ تو ان قادیانیوں نے وہاں چناب نگر میں طاہر سرجیکل میں انجیوگرافی کا جو ہے انتظام کیا ہوا ہے۔ تو اکثر مسلمان وہاں جاتے ہیں تو یہاں کے ڈاکٹر حضرات رب چناب نگر وہاں ان کے اسپتال میں مسلمانوں کو بھیجتے ہیں، پھر وہ مختلف ہیلے اور بہانوں سے اور جیلی پیار اور جیلی اخلاق کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمانوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ان کی رقم بھی ناجائز طریقوں سے لوٹنے کی ناپاک کوشش کرتے تھے۔ خاتم النبیین میڈیکل اینڈ ہارٹ سینٹر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جس پر اب تک 6 کروڑ کی لاگت آ چکی ہے، اور جدید مشینری کی تنصیب جاری ہے جو رواں سال مکمل ہو جائے گی۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جسم میں جب تک جان رہے۔ خاتم النبیین میڈیکل اینڈ ہارٹ سینٹر میں مستحق اور نادار مریضوں کے مفت علاج کی سہولت موجود ہے۔ شعبہ ایمرجنسی تیار ہو چکی ہے۔ زندہ باد، ختم نبوت اپنی طرز کے اس جدید میڈیکل سینٹر میں آؤٹ ڈور ایکوگرافی، ای سی جی اور تمام دیگر متعلقہ چیک اپ کے آلات موجود ہیں، اور مستند ڈاکٹرز ملی خدمت کے جذبے سے سرشار اپنی خدمات دینے میں سرگرم عمل ہیں۔ ڈاکٹر مبشر احمد ہارٹ اسپیشلسٹ روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک طبی خدمات میں مصروف رہتے ہیں۔ ماہر امراض جگر و معدہ ڈاکٹر محمد ایوب ہر جمعہ 8 بجے سے 12 بجے تک اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کی چیک اپ فیس نہایت کم 30 تا 100 روپے ہے۔ اس کے علاوہ تمام ادویات بالکل فری ہیں۔ خاتم النبیین میڈیکل اینڈ ہارٹ سینٹر انتہائی آرام دہ اور سہولیت سے آراستہ 50 کمروں پہ مشتمل ہے۔ سینٹر میں روزانہ 50 سے 60 مریضوں کا علاج تاحال جاری ہے۔ علاوہ ذہن کارڈیالوجی کا شعبہ بھی ابتدائی تشکیل کے مراحل میں ہے۔ کارڈیالوجی اور انجیوگرافی کی مشینری کے لیے کروڑوں روپے درکار ہیں، جس کے لیے تمام اہل اسلام سے خصوصی دعاؤں اور تعاون کی اپیل ہے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے ہر ممکن تعاون فرما کر تمام انسانیت خصوصاً مسلمان کی جان اور ایمان کا تحفظ کریں اور شفاعت سرور دو جہاں کے مستحق بنیں۔ خاتم النبیین ٹرسٹ لکڑ منڈی سرگودا، جہاں اس قادیانیت فتنے کے خلاف سرگرم عمل ہے، وہیں سادہ لو مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے بیشتر منصوبوں پر بھی عمل پیرا ہیں جو درج ذیل ہیں۔ غریب اور مستحق افراد کے لیے مفت ڈسپینسریز کا قیام عمل میں لانا، غریب اور مستحق افراد کے لیے بلڈ بینک کا قیام عمل میں لانا، غریب افراد کے علاج معالجے کے لیے انڈونمنٹ فنڈ کو بڑھانا، لوگوں کو
خدمت خلق کے لیے تیار کرنا، غریب بالخصوص یتیم بچیوں کے لیے ویکیشنل ٹریننگ، دستکاری، سلائی کڑھائی کی تربیت دینا، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے غریب اور یتیم بچوں کی مالی معاونت کرنا، عمومی اور فلاح و بہبود کے لیے سہولیت فراہم کرنا، پاکستانی عوام کے مابین سماجی اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنا، عوامی شعور بیدار کرنا اور عوام کو ان کے حقوق سے آگاہی دینا، آئین کے تحت ایسے عملی اقدامات کرنا جو پیش کیے گئے مقاصد کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوں۔ گورنرنگ باڈی ختم نبوت کا جو پہلا مجاہد ہے، جو پہلا مجاہد ہے، پوچھا جو کسی نے تو صدیق دکھا دیں گے، پوچھا جو کسی نے تو صدیق دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت میں جی جان لوٹا دیں گے۔ اے گنبد خضرا کی جنت کے مکی آقا، اے گنبد خضرا کی جنت کے مکی آقا، جنت کے مکی آقا، آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے، ہم آپ کے دشمن۔ اس عظیم منصوبے اور کارنامے پر میں سب سے پہلے حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہمارے ختم نبوت کے جتنے ذمہ داران ہیں، ورکر حضرات ہیں، عاصم اشتیاق صاحب، بھائی شکیل صاحب، دیگر احباب، اور خصوصاً سرگودا کے جو علماء اور تاجر ہیں، ان تاجر برادری کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بخشش، نجات اور قیامت تک ان کی نسلوں کے لیے ہدایت اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ جو نظر میری